آج میں جو ذکر آپ کو دے رہا ہوں، ذکر کافی بالخصوص خاندان قادریہ کا، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کی تمام حاجتوں کے لیے وہ کافی ہے، آپ کے تمام مسائلوں کے لیے وہ کافی ہے، آپ کے تمام مصیبتوں پریشانیوں کے لیے وہ کافی ہے، آپ کے وجود میں، آپ کے جسم میں موجود تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے یہ ذکر کافی ہے۔ تو ہم ذکر کافی کو کیوں نہ مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اور جس ذکر کافی سے دنیا کو فیض پہنچا، ہمارے خانوادے کو فیض پہنچا، کیوں یہ فیض صرف ہم تک ہی محدود رہے؟ کیوں اس کی خاصیت صرف ہم تک ہی محدود رہے؟ اس سے آپ کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے دنیا کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، نفع لیں، اور پھر اس کو امانت سمجھ کر آگے اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں میں اس کو شیئر کر دیں۔ میری طرف سے ذکر کافی کی آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ ذکر کافی آپ اس سے فائدہ فیض اٹھا کر اس کو اپنے ورد وظائف میں رکھ کر آپ دوسروں کو آگے پہنچائیں، یعنی کہ جن امانتوں نے آپ کو سیراب کیا، جن نعمتوں نے آپ کو مکمل کیا، کہ جن ذکر نے آپ کو آپ کے اصل جینے کا مقصد دیا، آپ اسی ذکر کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلا دیں، کہ یہ ذکر کافی جو دنیاوی مقاصد کے لیے کافی ہے، اور وہ لوگ کہ جو روحانی معالج ہیں، وہ لوگ جو سلاسل کے اندر اپنے سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جن کو بزرگوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو لوگوں کا اتار کرتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر شریر جناتوں کو جلاتے ہیں، جو طریقے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تعلیم کیے ہیں اس کے ذریعے، تو آپ کو چاہیے کہ ذکر کافی اپنے ورد میں رکھیں، جو آپ کے لیے ایک رہنما اور ایک روشنی اور ایک ایسا سفر ثابت ہوگا کہ جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ ذکر کافی روحانی معالجین کو کبھی گرنے نہیں دیتا، ذکر کافی کبھی روحانی معالج کو پریشان ہونے نہیں دیتا، ذکر کافی کبھی روحانی معالج کے اوپر رجت کا ہونے نہیں دیتا۔ یعنی کہ اگر روحانی معالج سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، سالک سے کوئی لرزش بھی ہو جائے، کوئی گناہ بھی اس سے سرزد ہو جائے، یا وہ اپنے رستے سے بھی بھٹک جائے، اور یا رستے سے بھٹک کر اس نے اس رستے کو ترک کر دیا ہو، تو وہ ذکر کافی کی روشنی میں واپس لوٹ سکتا ہے، اور اپنے کھوئی ہوئی حیثیت، کھویا ہوا مقام، کھوئی ہوئی روحانیت سب میں چار چاند لگا سکتا ہے، صرف ذکر کافی سے۔ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو اولیاء کرام کا پسندیدہ ذکر رہا ہے، اولیاء صالحین کا پسندیدہ ذکر رہا ہے۔ تمام سلاسل میں اس ذکر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ خاندان قادریہ میں، اور بالخصوص چشتیہ خانوادے کے اندر اس ذکر کو کثرت سے کروایا جاتا ہے، کثرت سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میں آپ کو خاندان قادریہ کے جتنے بھی ذکر و اذکار آپ کو تعلیم کرتا ہوں، وہ خود یا تو میں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا میرے مرشد نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہمارے سلاسل میں اس کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہوتے ہیں، اور ہمارے ورد و وظائف میں باقاعدہ طور پہ وہ شامل ہوتے ہیں جو ذکر آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں۔ 17ویں کی محفل ہو یا 24 کی محفل ہو یا 11ویں کی محفل ہو، اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اس ذکر کافی کو آپ مجلس میں بھی کر سکتے ہیں، اس ذکر کافی کو آپ تنہا بھی کر سکتے ہیں، اس ذکر کافی کو آپ کسی مصاحب کے دنوں میں اپنے ہی گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک خاص تعداد میں اس کو مکمل کرتے ہیں،
تو آپ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر کافی ہے آپ کے مصیبتوں سے نکالنے کے لیے. اس ذکر کا لوگ ختم بھی دلواتے ہیں، اس ذکر کا لوگ ختم بھی کرواتے ہیں، اس ذکر کا لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں. کسی کی بیوی روٹ کر چلی گئی ہو، کسی کا شوہر روٹ گیا ہو، کسی کی اولاد گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو، کسی کے ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے تنگ و پریشان ہو، کسی بے گناہ کو سزا ہو گئی ہو، کسی بے گناہ کو جیل ہو گئی ہو، تو آپ ذکر کافی کا ختم کروائیں اور اپنے پیاروں کو رہا کروائیں. اس کی میعاد صرف اور صرف 3 دن ہے. جہاں آپ کا ذکر ختم ہوگا وہاں پہ آپ کا پیارا اس جگہ سے رہا ہوگا جہاں سے نکلنا ناممکن ہے. یہ اس ذکر کی برکت ہے کہ جو شخص اس ذکر پہ قناعت کرتا ہے، اس ذکر پہ توکل کرتا ہے، اس ذکر پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ کافی ہے انسان کو ہر مسائل سے نکالنے کے لیے. وہ ذکر کافی کیا ہے اور اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار کیا ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. خاندان قادریہ کا ذکر کافی جو ہے وہ ہے یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات. یہ ذکر کافی المہمات خاندان قادریہ کا ہے. یوں تو تمام خانوادوں میں اس ذکر کی کثرت کی جاتی ہے، لیکن خاندان قادریہ کے بزرگوں کو اس ذکر پر بڑا کمال اور عروج حاصل ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ دنیا اور رب کی نظر میں مقبول ہو، اس کو لوگ پہچانیں، اس کو لوگ جانیں، اور وہ رب کی نظر میں مقبول بارگاہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذکر کافی کیا کرے. ذکر کافی یا کافی المہمات، یہ الحمدللہ ہم ذکر کثرت سے کرتے ہیں. ہمارے 24 کی محفل میں بھی یہ ذکر کی تکرار کی جاتی ہے، 17ویں شریف میں بھی ذکر کی تکرار کی جاتی ہے، 11ویں شریف میں بھی ذکر کی تکرار کی جاتی ہے. اور تمام خانوادوں کے اندر جہاں پہ ختم خواجہ خواجگان ہوتا ہے، جہاں پہ مختلف ذکر و اذکار کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہاں پہ اس ذکر کو بآواز بلند پڑھوایا جاتا ہے. اب آپ اپنے مسائل کے لیے اس ذکر کو 699 یعنی کہ 699 مرتبہ پڑھیں گے. 699 اس کے عدد بنتے ہیں. اور جو لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے یا کافی المہمات پڑھنا چاہتے ہیں، وہ 699 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے. اور اس ذکر کی ترتیب یہ تو ہے اپنے مقاصد کے لیے، آپ اس کو کسی بھی رخ ہو کر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پاک صاف ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں روحانی معالجین کے لیے جو روحانیت میں کمال اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ رات کو تن تنہا بیٹھ کر جب پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے تمام مسائل دنیاوی سے فراغت پا لیں، پھر وہ دونوں زانوں بیٹھ کر جیسے میں بیٹھا ہوں اس طریقے سے بیٹھ جائیں، اور یا ایسے لیں قلب سے، یا قافی المہمات، یا قافی المہمات، یا قافی المہمات، یا قافی المہمات، یا قافی المہمات. اس طریقے سے کریں گے ذکر، اور اس کی ایک تسبیح اسی ترتیب سے کریں گے جو ترتیب میں نے آپ کو سمجھائی ہے. بھی اس ترتیب سے ذکر کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے ذکر کرنا بہت فرق ہے. اپنے مقاصد کے لیے تو 699 مرتبہ آپ یا قافی المحمد یا قافی المحمد یا قافی المحمد یا قافی المحمد اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اور اس سے آپ
اپنی منزل کو پہنچیں گے، اپنے مقصد کو پہنچیں گے۔ لیکن آپ کسی اپنی ہی روحانیت کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ذکر کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اسی ترتیب سے، اسی نشست سے بیٹھ کر یا قافی المہمات، 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 اس طریقے سے ذکر کریں گے۔ ایک تسبیح کافی ہے آپ کے لیے، اور جو وقت گزرتا جائے، بڑھتا جائے، آپ کو سرور و کیفیت بندی جائے، تو اس ذکر کو لاتعداد کرتے رہیں، کہ جب تک آپ خود نہ رک جائیں، اس کو کرتے رہیں۔ ابتدائی سٹیج میں آپ ایک تسبیح سے رکھیں اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اور پھر اپنے اندر کیفیت اور اپنے معاملات آپ خود دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ خاندان قادریہ کا ذکر کافی ہے کہ جس کو قافی المہمات کہتے ہیں۔